السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 3 کا ٹاپک شروع کریں گے، اخوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں جنگ اور جدال کا بازار گرم تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، یا آپ اس وقت عرب جو تھا وہ ہر وقت جنگ و جدال میں رہتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ مختصر سی بات پر اتنی جنگ ہو جاتی کہ وہ 40 سالوں تک جاری رہتی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عرب معاشرے کو اپنے اخلاق اور کردار سے دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر عرب کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو عرب میں ایک معمولی سی بات پر کہ صرف یہ کہ جانور نے کسی دوسرے قبیلے کے کنویں سے پانی کیوں پی لیا، اس پر اس قدر جنگ جاری رہتی کہ ان کی نسلوں کی نسلیں جو تھی اس جنگ میں ملوث رہتی اور خاندان کے خاندان قتل کر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں جو کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، آپ نے ایسے معاشرے میں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے سے اس معاشرے میں ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پھر الفت یعنی محبت دی تمہارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے اب ہو گئے اس کے فضل سے تم بھائی بھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس نعمت کی اپنی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کا احسان آپ نے عمر کہ جب تم دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں جو تھا وہ محبت ڈال دی، اور اب تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل ہے کہ یہ جو نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ایسی نعمت حاصل نہیں کرا سکتی کہ وہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل انفال آیت نمبر 63 میں، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ نے الفت ڈالی ان کے دلوں میں، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارا، نہ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں، بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اگر وہ دنیا کا سارا سامان بھی خرچ کر دیتے تو بھی اپنے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جو تھا وہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کی۔ اخوت کی سب سے بڑی مثال ہمیں مواخات مدینہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنا دیا اور اس طرح اخوت اور محبت کا رشتہ قائم فرمایا جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ انصار کے اثار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھے آدھے بانٹ کر خوشی خوشی اپنے دینی بھائی کو دے رہے تھے۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم تجارت یا مزدوری کر کے خود اپنا پیٹ پالیں گے۔ یہ مواخات ارشاد ربانی ان المؤمنون اخوات، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کی بے مثال عملی تفسیر تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کی صورت میں لوگوں کو قائم کر کے بتائی۔ تاریخ میں اگر دیکھیں تو ہسٹری میں ہمیں ایسی بھی کوئی تاریخ نہیں ملتی جس میں اخوت کی اتنی بڑی مثال کو قائم کیا گیا ہو۔ اس کے بعد مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باتوں اور عمل میں مساوات کو جو درس دیا تھا، آپ نے وہ طریقے انسانی میں اپنی مثال آپ ہے، آپ نے نہ صرف اس کا درس دیا بلکہ خود بھی اس پر عمل کر کے بتایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر، غریب، آقا اور غلام سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائل پر فخر کرنے کو مٹا دیا، ذات پات اور رنگ نسل کے تمام فرق کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی۔ یعنی یہ تینوں غلام تھے، لیکن آپ کی ان کی عزت اور احترام اتنا ہی تھا جتنا آپ کے نزدیک کسی سردار کا ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت کا مسجد کو قرار دیا گیا۔ نماز مساوات کی بہترین مظہر ہے۔ ایک نماز میں جب تمام لوگ ایک ہی صف میں امیر غریب کا فرق مٹا کر کندھے سے کندھا جوڑ کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عملی مساوات کا ایک بہترین مظہر ہوتا ہے۔ مسجد سب ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام میں بزرگی کا انحصار ذات پات، قبیلہ اور خاندان کے بجائے نیکی اور تقوی پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے: ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی یعنی آدم علیہ السلام ایک ہی ہے۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ ہی کالے کو گورے پر، الا مگر بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر۔ یہاں جسے مبارکہ کے ترجمے میں سرخ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ گورے ہونے کے ساتھ سرخ بھی ہوتے تھے، اس لیے ان کو سرخ کے نام سے یاد کیا گیا کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کسی بھی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہی زیادہ مکرم ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ چاہے کوئی انسان اس دنیا میں بادشاہ ہو، لیکن اگر وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اس دنیا کا غلام ہے، کوئی کم غریب ہے، کسی عہدے پر فائز نہیں ہے، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ معزز اور عزت دار ہے۔ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، یعنی وہ سید زادی تھی، آپ سرداروں میں ان کا شمار تھا اور آپ نے ان کی شادی ایک غلام سے کر دی تھی۔ یہ مساوات کا عملی مظاہرہ تھا کہ آپ کے نزدیک غلام کی بھی عزت اتنی ہی ہے جتنی ایک سردار کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کبھی کوئی خاص جگہ کو مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بے تکلفی کے ساتھ جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان نہایت سادہ اور چھوٹا سا تھا اور آپ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔ مسجد قباء جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خود مل کر کام کیا۔ اس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ آپ بھی فاقے میں ملوث رہتے تھے اور آپ بھی دوسرے صحابہ کی طرح پیٹ پر پتھر باندھ کر جو تھے وہ کام کیا کرتے تھے۔ صبر اور استقلال۔ صبر کہتے ہیں کسی چیز کو برداشت کرنا اور استقلال کہتے ہیں اس پر ڈٹ جانا، قائم ہو جانا۔ لہذا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ صبر کے لغوی معنی روکنے اور برداشت کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصیبت کو برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں۔ الغرض صبر و استقلال دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے کہ یعنی جب انسان پر کسی قسم کی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس مشکل کو برداشت جب کرتا ہے تو وہ اس کا صبر کہلاتا ہے، اور جب اس مشکل کو برداشت کرتے ہوئے وہ صحیح راستے پر ڈٹا رہتا ہے تو وہ استقلال کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کریں، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو یہ ہدایت کی ہے
کہ جو بھی مصیبت آئے اسے برداشت کریں، یہ عزم کی بات ہے، اس سے آپ کے رتبے میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ان اللہ یحب الصابرین، کا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر اور رضا کی تاکید کی ہے، کیونکہ انسان کی جان اور اس کا مال سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اس لیے انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور سکون سے کام لے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا اور کسی نے کاہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین سے منہ نہ موڑا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار مکہ کی ایک جماعت موجود تھی، یعنی کچھ کافروں کی ایک جماعت، ایک گروہ جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اوجری سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی، اور باقی مشرکین کا گروہ زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے دور کی اور کافروں کو بد دعا دی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دینے سے منع فرما دیا اور ان کی لا علمی کو مانتے ہوئے ان کے لیے ایسے الفاظ ادا کرنے سے منع کیا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں سے کہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے لہو لہان ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مذمت کی اور سورہ لہب نازل کی۔ 30ویں پارے میں قرآن پاک کی سورہ لہب کے نام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور ان کی بیوی کو مذمت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، اور ان کی بیوی کو جو ہے وہ جہنم کی خبر دی کہ وہ جہنمی ہے اور اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام ظلم و ستم کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق کا پرچار کرنے سے نہیں رک رہے، تو انہوں نے نبوت کے 7ویں برس، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے 7ویں سال محرم الحرام میں خاندان بنو ہاشم سے کی تعلق کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اس سے معاشرتی سوشل بائیکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا۔ وہ گھاٹی حضرت ابو طالب کی تھی، اسے شعیب ابو طالب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شعیب کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا جو غار ہوتا ہے اسے گھاٹی کے نام سے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان 3 سال تک اس گھاٹی میں محصور رہا۔ تمام عرب کے لوگوں نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا۔ کفار مکہ آپ کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہ خریدنے دیتے تھے، نہ آپ تک پہنچنے دیتے تھے۔ حالات یہ آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان کھجور کے پتے اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچے روتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے 3 سال صبر و استقلال کے ساتھ جن تکلیفوں کو اٹھا کر گزارے، اگر ان کا تصور بھی کیا جائے تو انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر بھی رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر اور پامردی اور استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں رضا الہی کی خاطر مصروف جہاد رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بے مثال صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔ عفو و درگزر۔ عفو و درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے، اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی ہے اور دشمنوں کی عداوت ختم ہوتی ہے۔
عفو کا درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، کسی کو نظر انداز کر دینا۔ ایک معاف کرنا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی بدلہ لینے کی تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کے باوجود آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ صحیح میں عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنوں کی صفت قرآن پاک میں بیان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا جب ارادہ کیا تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے دین اسلام کی دعوتیں دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں پر لبیک نہیں کہا، بلکہ انہوں نے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ برتاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خبر دیں تو طائف کو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو کچل دوں تاکہ یہ سرکش قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر معاف فرمایا کہ ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش کا اجتماع تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے تھے۔ انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی تھیں۔ انہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی لوگوں کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ اب یہ لوگ دہشت اور خوف کی تصویر بنے کھڑے تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کس طرح کا انتقام لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، اے قریش، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، آپ نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ خود مہربان ہیں اور مہربان بائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کچھ الزام نہیں تم پر، آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اختیار تھا، طاقت تھی کہ آپ تمام ظالموں سے بدلہ لے سکتے جنہوں نے آپ کے خاندان کو، آپ کے صحابہ کو، مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ آپ ان کے قتل کا بدلہ لے سکتے تھے۔ جنہوں نے آپ کو آپ کا شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ اس چیز کا بھی بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کسی قسم کا بدلہ نہ لیا اور سرعام معافی کا اعلان کر دیا۔ نیز یہ کہ ابو سفیان جو آپ کا سخت دشمن تھا، اس کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بھی امن میں ہوگا، اس پر بھی کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں زبردستی اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور بھی نہیں کیا۔ یعنی یہ شرط بالکل نہ رکھی کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، بلکہ آپ نے سرعام معافی کا اعلان کیا اور اہل مکہ آپ کے اس حسن سلوک و عفو درگزر کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جتنے بھی لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے، آپ تمام کو معاف فرماتے رہے۔ آپ کے پاس پوری طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، آپ نے کبھی کسی کو پلٹ کر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آپ نے ہمیشہ جہاد تب کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ جہاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے تھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی دوسرے پر نہ تو تلوار اٹھائی اور نہ ہی کبھی دوسرے سے بدلہ لیا۔ آپ کے صحابہ کرام بھی آپ ہی کے زیر تربیت تھے۔ صحابہ کرام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عفو و درگزروں کی بے مثال طریق میں مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے آپ پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کرنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم و ستم پر صرف انہیں دعا ہی دیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، آپ نے اس کا حق پوری طرح سے ادا کیا، تو خود پر ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور کبھی بھی کسی قوم کے لیے
کفار کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہیں۔ رحمت سے اب فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے؟ اس طرح سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت سے بھرپور فائدہ قیامت کے دن اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔